اسرائیلی وزارت دفاع کے ماتحت معذور ہونے والے فوجیوں کی بحالی کے پروگرام میں معذور ہونے والے فوجیوں کی تعداد میں 7 اکتوبر کو غزہ پر حملہ کے بعد سے اب تک 3000 فوجیوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق یہ تعداد 12,500 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں وہ اعداد و شمار جو اسرائیلی میڈیا نے صہیونی وزارت دفاع کی ایک رپورٹ سے لیے ہیں، جسے ایک نجی کمپنی کی خدمات لے کر تیار کروایا گیا ہے۔ ان اعداد و شمار سے اسرائیلی فوج کے حماس کے خلاف جنگ میں اپنے صرف 3,500 کے قریب فوجیوں کے زخمی ہونے کے جھوٹے دعووں کی حقیقت سامنے آنے کے ساتھ میدان جنگ میں اسرائیلی فوج کو شدید نقصان پہنچانے کے حماس کے دعووں کی سچائی بھی سامنے آ گئی ہے۔ اسرائیلی اخبار یدوت اخرونوت نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ فوج کی جانب سے زخمیوں کی تعداد 3400 بتائی جا رہی ہے، جن میں سے 2300 کو زیادہ زخمی قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے زخمیوں کی تعداد پر پہلے بھی سوال کیا گیا تھا، کیونکہ ہسپتالوں میں زخمیوں کی تعداد فوج کی شائع کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ عبرانی زبان کے اخبار نے کہا ہے کہ وزارت دفاع کی رپورٹ کے اعداد و شمار اور دیگر سرکاری اعداد و شمار باہمی تقابل میں ظاہر کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران فوج کی طرف سے فراہم کردہ زخمیوں کی تعداد میں نمایاں تضادات ہیں، جبکہ بحالی کی خدمات میں مزید ہزاروں فوجیوں کا اضافہ معذور فوجیوں کے لیے پہلے سے تنقید کے شکار پروگرام کے لیے مالی اور لاجسٹک چیلنجز میں اضافہ کر سکتا ہے، جس میں معذور فوجیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کی وجہ سے خودکشیوں کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ میدان جنگ میں فلسطینی مجاہدین کی جانب سے بھرپور جواب ملنے کے بعد صہیونی درندے حسب معمول حد شہریوں پر پل پڑے ہیں۔ وسطی غزہ میں الاقصی شہداء ہسپتال پر ڈرون حملے میں فلسطینی وزارت صحت نے اب تک 8 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے 600 سے زیادہ مریضوں اور طبی عملے کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے دار البلحہ میں الاقصی شہداء ہسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد مریضوں اور طبی عملے کے 600 سے زیادہ افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی لوکیشن کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی لگاتار بمباری کی وجہ سے عالمی ادارہ صحت کو 26 دسمبر سے اب تک چوتھی مرتبہ شمالی غزہ میں ہسپتالوں کا اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بمباری روکنے اور عملے کی حفاظت کی ضمانت نہ دیے جانے کے باعث مجبوراً یہ دورے منسوخ کرنا پڑ رہے ہیں۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز، لاہور۔